بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ویلکم ٹو دی نیو اینڈ نیکسٹ لیکچر آف میل ویئر. آپ سب جانتے ہیں کہ میل ویئر یا میلیشیس سافٹ ویئر کی جو ٹائپس تھی وہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھی تھیں اور یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وہ اٹیک کرتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، اور آپ کے کمپیوٹر کو انفیکٹ کرتے ہیں. کیا کیا ان کی جو سمٹمز ہیں، علامات ہیں، وہ کیا کیا ہوتی ہیں. جس طرح کوئی بیماری ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ان کی سمٹمز ہمیں پتہ ہوں، علامات پتہ ہوں، تو ہم ان کو دیکھتے ساتھ ہی پتہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ بیماری ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے یہ چیزیں جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہیں کہ اگر آپ کو آپ کے کمپیوٹر میں اس طرح کی سمٹمز نظر آئیں، جو کہ میں آگے جا کر آج آپ کو تھوڑے سے، سارا تو نہیں، کچھ میں اشارے دے دوں گا کہ اس طرح کی چیزیں ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، نہیں بھی ہو سکتی لیکن ہو بھی سکتی ہے. یہ چیز ایکسپیرینس سے آتی ہے. آپ کہیں گے کیسے پتہ چلے گا؟ جتنا زیادہ آپ چیزوں کو پڑھیں گے نا اس فیلڈ کے اندر، جو کہ اسپیشلائزیشن یہاں اس فیلڈ میں کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی ان کی جو سکستھ سینس ہے وہ کام کرنا شروع کر جاتی ہے. جو نہیں ہے وہ تو ویسے ہی پھر اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میل ویئر کو سیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں تھوڑا بہت علم ہو سکے کہ یہ جو بیماری ہے میل ویئر کی کمپیوٹرز کے لیے، اس کی کتنی شکلیں ہیں اور ان کے کیا کیا علامات ہوتے ہیں. تو اس کی ایک اور شکل ہے جو کہ ہم نے ابھی نہیں پڑھی تھی لاسٹ لیکچر میں، اسے کہا جاتا ہے وائرس ہاکس. یہ ایک بہت ہی زیادہ استعمال کی جانے والی اٹیکرز کی طرف سے ایک صورت ہے میل ویئر کی، اور نارملی انڈو پاک کے جو لوگ ہیں ان پر زیادہ استعمال کی جاتی ہے. جذباتی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جذباتی میں کہہ رہا ہوں، یہ میں بتاتا ہوں کیوں ایسا ہے، اور وہ اس کے جھانسے میں آ بھی جاتے ہیں اور کلک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایوری تھنگ اسٹارٹس ود دی کلک، یاد رکھیں. تو ان موسٹ آف دی کیسز، ٹھیک ہے نا، سارے کیسز میں تو نہیں، موسٹ کیسز میں یہ ہوتا ہے. تو یہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں آپ سارے جو ہیں، جو سننے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل دنیا میں آدھی سے زیادہ آبادی تو انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے. ان کے فیس بک کے اکاؤنٹس ہیں، ٹویٹر کے اکاؤنٹس ہیں، لنکڈ ان کے اکاؤنٹس ہیں، ای میل آئی ڈیز تو ظاہر باتیں ہیں، اور یہ تمام چیزیں تو آپ کو پتہ ہیں. تو اب ہوتا ایسے ہے کہ آپ کے پاس ایک لنک آتا ہے انٹرنیٹ کے تھرو ہوتے ہوئے، آپ کو ایک ای میل آتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ای میل آتی ہے آپ کو، آپ کی میل کے اوپر ان باکس ہوتی ہے، اور وہ ایک عجیب و غریب طرح کی ای میل ہوتی ہے. جس طرح کہ آپ نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا نا کہ ہم ایڈ ویئر دیکھ رہے تھے، کنگریچولیشنز آ گیا، اور آپ کو جو دیکھنے والا ہے اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو ان کا اصل مقصد ہوتا ہے اٹریکٹ کرو یوزر کو. تو وہ اس طریقے سے میل ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے کہ جس میں کہ فار ایگزامپل، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو. نارملی ہوتا کیا ہے، یہ ٹیکنیک بہت یوز کی جاتی ہے. ایک میل ہوگی جس میں کہ ایک خاتون ہوں گی، ایک فیمیل ہوں گی، جو کہ یہ کلیم کر رہی ہوں گی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں، نہ میرے والد ہیں، نہ میری والدہ ہیں، نہ میرے کوئی بھی نہیں ہے، میں اس دنیا میں اکیلی ہوں. اور یہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تو مجھے آپ کا ای میل ملا، تو مجھے یہ آپ کی جو بایوگرافی ہے بہت پسند آئی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کو ایک میل کروں اور آپ سے میں جو میرے مسائل ہیں میں ڈسکس کروں. تو میرے پاس ہے تو کوئی نہیں، لیکن جو چیز میرے پاس ہے وہ پیسہ ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کو اپنی کفالت میں لے لوں. ٹھیک ہے، اور آپ یہ ہے کہ میں سیکیور ہو جاؤں گی، اور مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ اس کو یہ انویٹیشن دیتی ہے کہ یار آپ مجھ سے شادی کر لیں، اور اس طرح میں بھی سیکیور ہو جاؤں گی، اور یہ جو میرے پاس جو پیسہ ہے یہ آپ کے کام آ جائے گا. تو اب یہ اس طرح کے جو میلز ہوتی ہیں نا، تو یہ ہمارے جو انڈو پاک کے لوگ ہیں، جذباتی ہیں، ان کے لیے تو عید ہے نا. یہ اس طرح کے میسیجز ان کے لیے عید ہو جاتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، تو اچھا اس میسیج کے اینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، ای میل کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس لنک پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میں مزید انفارمیشن دوں. اچھا انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ پیچھے کوئی خاتون نہیں ہے، اور کوئی میل ہی ہے. 110% میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اور وہ اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے، جو یوزر ہے اس کی جو ولنریبلٹی ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو کمزوری ہے نا، انسان کی جو کمزوری ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے اور اس لنک پہ کلک کروا دیتا ہے. تو اس طرح کی جو ای میلز ہوتی ہیں، تھوڑی سی ایکسپلینیشن دینا ضروری ہے کیونکہ یہ میلز آتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہی کانٹینٹ ہوگا آپ کو ملے گا. تو اس طرح کی جب میلز آپ کے پاس آتی ہیں تو اس طرح کی میلز کو کہا جاتا ہے وائرس ہاکس. یعنی کہ جب آپ کلک کرتے ہو تو پھر آپ بس کلک کرنے کی دیر ہوتی ہے اور آپ جو ہے کمپرومائز آپ کا سسٹم ہو جاتا ہے. اب کمپرومائز کیسے ہوا؟ یوزنگ این میلیشیس ای میل. اس کو کہا جاتا ہے وائرس ہاکس. ٹھیک ہے، یہ ایک میل ویئر کی الگ قسم ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائرس ہاکس از این ای میل
اور انسٹنٹ میسج ان دی کیس آف ونڈوز لائف میسنجر یا کوئی بھی میسنجر ہو دیٹ وارنز یو آف ادھر اے وائرس ایونٹ اور ایون نیوز دیٹ از نان ایکسسٹنٹ. مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک عجیب سا میسج دے گا کہ کوئی بھی انفارمیشن دے گا کہ دنیا میں یہ چیز آئی ہوئی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن ملے. یا ایک ایسی نیوز آپ کو بتائی جائے گی کہ جو کہ موجود ہی نہیں ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو ایک ابھی اگزامپل دی. یہ اگزامپل میں نے اس لیے دی ہے کہ یہ بہت استعمال کی جاتی ہے. اٹیکر اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی ایسی اگزامپلس دے کہ جس سے کہ جو یوزر ہے، جو وکٹم ہے، وہ اٹریکٹ ہی نہ ہو. آپ کو ہمیشہ وہ ایگزامپلس دی جائیں گی جس سے آپ اٹریکٹ ہوں گے. When the user clicks on the given link, the virus is then downloaded to the computer and begins its threat. سمجھ چکے ہوں گے. جیسے ہی آپ کلک کرتے ہو وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، آپ کے کمپیوٹر پہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. یوزلی دی میسج ہیز اے نیم دیٹ انسائٹس کیوریاسٹی ان دی یوزر. مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ اس میسج میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس ای میل کے اندر جو انسان کا جو تجسس ہے، ٹھیک ہے، اس کو ابھارتی ہیں. آپ کے اندر جو آپ کا جو تجسس ہے، یعنی کہ مزید جاننے کا جو شوق ہے، وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اب جس طرح یہ دیکھیں، فار ایگزامپل یو ہیو ون اتنے $10,000 اور $1,00,000 اور $1,00,00,000، تو اس لیے اس پہ آپ کلک کریں. ٹھیک ہے. اس طرح کی بھی میلز ہوتی ہیں. تو اس طرح کی ای میل کو کہا جاتا ہے وائرس ہاکس. اور اس کی ایک ایگزامپل اگر آپ دیکھیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کہا گیا ہے آفٹر دی لاسٹ کیلکولیشن، اور یہ سارا میں پڑھ نہیں رہا. اس طرح کی ای میل ہوتی ہیں. اور یہاں پر لکھا ہوتا ہے رائٹ کلک دی لنک آن دی اٹیچمنٹ نیم اینڈ سلیکٹ سیو لنک ایز سیو ٹارگیٹ ایز. مطلب وہ آپ کو ڈائریکشنز بھی دے رہے ہیں کہ یار اس پہ ایسے ایسے کلک کرو گے تو یہ چیز آپ کا ہو جائے گا، اور وہ کلک کرنے کی دیر ہوتی نہیں ہے اور آپ کمپرومائز ہو جاتے ہو. تو یہ ایک اور طریقہ ہے، ایک اور میل ویئر ہے جس کے ذریعے سے، اور سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا طریقہ، یہ یاد رکھیں، سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا طریقہ ہے. اور یہ تو جسٹ میں نے ایک دو ایگزامپلس دیے نا، کہ ایک پرائز بانڈ نکل آیا، یہ ہو گیا، اور دوسرا میں نے وہ فیمیل والی ایگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی میل بن کے کوئی میسج نہیں کرتا. نہیں کیا جاتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، زیادہ تر فیمیل بن کر جو ہے مرد حضرات کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے دنیا کے اندر. یہی اسٹیٹسٹکس ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک رہ گئی، اب آپ کہیں گے کہ جو فیمیلز ہیں ان کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، وہ پھر دوسری بات ہے. اس کی فی الحال میں نے یہاں پر ایگزامپل نہیں دی، وہ بھی میں دے سکتا ہوں، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے. جو چیز زیادہ اس وقت عام ہے دنیا کے اندر، میں نے وہ چیز سمجھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ٹھیک ہے نا. تو آگے چلتے ہیں. جی، وائرس اوریجنز، مطلب یہ کہ اس کا مرکز کیا ہے، کہاں سے یہ اوریجنیٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں تو بہت سے ہیں، بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن جسٹ آپ کے ذہن میں ہو مین اس کا وہ جو اوریجن ہے، جو کہ اس کو اوریجنیٹ کرنے والے ہیں، چلانے والے ہیں، نکالنے والے ہیں، وہ میلیشیس پروگرامرز ہوتے ہیں. مطلب ہوتے تو پروگرامرز ہی ہیں، لیکن ان کے پاس یہ سکلز ہوتی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی جو کوڈنگ ہے ان کو میلیشیسلی استعمال کرنا ہے، غلط طریقے کے لیے استعمال کرنا ہے. اور ان کے تین بنیادی مقصد ہو سکتے ہیں. ایک ہے انجوائمنٹ، صرف یہ ہے کہ انجوائمنٹ کے لیے، بس یہ ہے کہ کسی کو تکلیف دینی ہے، نقصان دینا ہے، اور بس انجوائے کرنا ہے. دوسرا یہ ریونج ہو سکتا ہے، کہیں پر کسی نے بدلہ لینا ہے، اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ایموشنل ریلیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے سائیکوپیتھ تھے، مطلب یہ کہ سائیکولوجیکل وہ ٹھیک نہیں تھے دماغی طور پہ، اور وہ بھی یہ کام کر رہے تھے. ٹھیک. ایموشنلی اس میں یہ چیز فیکٹر آ گیا نا. تو اس میں مزید ایگزامپلس بھی ہو سکتی ہے. ایموشنل ریلیز، کوئی کسی کو چھوڑ کے چلا گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کے ذہن میں رہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام ٹیکنیکس ہیں جو کہ مختلف طریقے سے استعمال کی جاتی ہیں. تو یو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انفارمیشن سیکیورٹی، آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. کل کو کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے چیزیں، تو آپ کو ان میں ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے. اور اپنی سیکیورٹی، ظاہر بات ہے، پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. صرف مارکس لینا کافی نہیں ہوتے، وہ تو مل ہی جائیں گے انشاءاللہ، آپ لے لو گے اپنے جتنے بھی آپ کا وہ ہے کیلیبر ہے. لیکن اصل چیز ہے آپ کو انفارمیشن ہو، سیکیورٹی کی، نیٹ ورک کی، چیزوں کی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے پروفٹ ارنرز، یعنی کہ کمائی کے لیے. ٹھیک ہے نا. کمائی کے لیے مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ٹیکنیک ہے جسے رینسم ویئر کہا جاتا ہے. یہاں پر میں نے ذکر تو نہیں کیا، لیکن چلیں آپ لوگ لکھ سکتے ہو اگر لکھنا چاہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی فائل پہ کلک کیا، جس طرح یہ ہے وائرس ہاکس ہے، تو آپ کی جتنی بھی ہارڈ ڈرائیو ہے وہ کیا ہو گئی ہے، وہ لاک ہو گئی ہے، وہ لاک ہو جاتی ہے. اب آپ خود سوچیں آپ کی اس ہارڈ ڈرائیو کے اندر کتنا امپورٹنٹ ڈیٹا تھا، وہ تو گیا نا. تو جس نے لاک کیا ہے، اب وہ آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرے گا کہ اتنے پیسے دو تو میں اس کو ان لاک کر کے تمہیں دیتا ہوں. سر وہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے.
یا پھر اگر نہیں کرو گے تو تمہارا ڈاٹا میں انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے اپلوڈ کر دوں گا. تو وہ جو پیسے آپ سے مانگ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے رینسم ویئر اٹیک. اور یہ کیا تھا، یہ پیسے کمانے کے لیے تھا نا، پرسنل گین ہے، اللیگل پرسنل گین اسے کہا جاتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ مختلف قسم کے اوریجنز ہوتے ہیں. وائرس اوریجن کا مطلب ہے، ویسے تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا میل ویئر اوریجن، لیکن وائرس اس لیے لکھا گیا ہے کہ جنرلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وائرس ایک جنرل ٹرم ہے، حالانکہ وائرس جنرل ٹرم نہیں ہے، میل ویئر جنرل ٹرم ہے، اس کے نیچے پھر یہ تمام چیزیں آتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ کو اس چیز کا بھی علم ہو. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے جی آپ کا ہاؤ وائرسز ورک. یہ تو میں خیر آپ کو بتا ہی چکا تھا، لیکن یہاں پر تھوڑا سا مزید اضافہ کیا گیا ہے، کیونکہ ایک اور ٹائپ میں نے آپ کو میل ویئر کی بتانی ہے، اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ یہ آپ کو تھوڑا سا مزید بتایا جا سکے. بنیادی طور پر یہاں تو ہونا چاہیے تھا ہاؤ میل ویئر ورک. ٹھیک ہے. آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں کہ میل ویئر ایک جنرل ٹرم ہے، اس کے امبریلا کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وائرسز لوگ بہت سنتے رہتے ہیں تو اس لیے یہاں پر آسانی کے لیے لکھ دیا گیا ہے. تو دیکھیں ان تمام جو میل ویئرز ہیں جن میں وائرسز، ٹروجن ہارسز، وارمز یہ آتے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اگین یہاں پر تھوڑا سا ریپیٹ کیا گیا. سسٹم کرپشن، آپ کا جو ہارڈ ویئر ہے اس کو ڈیمیج کرو، خراب کرو. اور جو پوائنٹ نمبر 2 اور 3 ہے، ان کا تعلق ایک ہی گول سے ہے. انفارمیشن تھیفٹ کا کیا مطلب ہے؟ جو یوزر کی انفارمیشن ہے چرا لو اور لے جاؤ. ٹھیک ہے. یوزر کی جو انفارمیشن ہے اس کو چراؤ اور لے جاؤ، اور اسٹیلتھنگ بھی اسی کو کہا جاتا ہے، چرا لینا. اب آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ کے ڈیٹا صرف کمپیوٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر وہ ڈیوائس جو کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ سمجھ لیں کہ ایکسپوزڈ ہے، اس کا ایکسپوز انٹرنیٹ کے اوپر، اور آپ کو نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ڈیوائس کے اندر. میں ابھی بھی آپ کو 110% لکھ کے دے رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے ڈیوائسز کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا، اویئرنیس نہیں ہے. اب تھوڑا سا یہ لیکچر آپ سنیں گے تو آپ تھوڑے سے مزید اویئر ہو جاؤ گے. ہم ان یوزول کلکس اتنے کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہوتا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گا اگلا بندہ. کہ جو زیادہ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو پتہ بھی نہ چلے. بعضوں کا پتہ چلتا بھی ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کے کیا سمپٹمز ہوتے ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات پتہ نہیں بھی چلتا. تو یہ آپ کو چیزیں اس سینیریو میں اس سچویشن کے اندر پتہ ہو کہ کیسے ان کو ڈیل کرنا ہے. اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کو تھیوری کا پتہ ہو. تھیوری کا نہیں پتہ ہے تو آپ چیزوں کو ٹیکل نہیں کر سکتے. تو یہ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، سسٹم کو کرپٹ کرنا، انفارمیشن چرا کے لے جانا. اور ایک اور چیز ہے اس میں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پتہ ہو آپ کو. یہاں پر ایک ورڈ لکھا ہے باٹس. باٹ نکلے ہیں روبوٹ سے. روبوٹ کیا کرتا ہے؟ آٹومیٹیکلی سارے آپ کے کام کر رہا ہوتے ہیں نا. تو اٹیک ایجنٹس یہ کیا ہوتے ہیں؟ بہت ڈینجرس چیز ہے، بہت زیادہ ہی ڈینجرس چیز ہے. اس میں ہوتا کیا ہے ذرا سمجھ لیں، آپ بھی حیران ہو جائیں گے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ اس وقت انگلینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس اسی طرح کی وائرس ہاکس ای میل آئی ہے، آپ کو ریسیو ہوئی ہے، آپ نے کلک کیا، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کلک کروایا جاتا ہے. اب ہوگا تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کا جو کمپیوٹر ہے نا، آپ کا جو کمپیوٹر ہے جس پر بیٹھ کر آپ نے اس کو کلک کیا، ٹھیک ہے، تو وہ جو کمپیوٹر ہے وہ ایجنٹ بن جائے گا اٹیکر کا. یا سمجھ لیں کہ کلک کرنے کی دیر تھی نہیں، اور وہ جو آپ کا کمپیوٹر تھا وہ انڈر دی کمانڈ آ گیا. کس کے؟ اٹیکر کے، جس نے کہ آپ کو ای میل بھیجی تھی. تو اب ہوگا یہ کہ وہ اٹیکر جو تھا آپ کے کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے باقی کمپیوٹرز کو اٹیک کرے گا، اور آپ کے کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے مزید آگے وائرس ہاکس بھیجے گا. اس طرح وہ بھی انڈر دی کمانڈ اس اٹیکر کے آتے جائیں گے، اور اس طرح جتنے بھی وکٹمز ہوں گے اس اٹیکر کے، ان کے جتنے بھی سسٹمز ہوں گے وہ انڈر دی کنٹرول ہو جائیں گے. کس کے؟ اٹیکر کے. انہیں کہا جاتا ہے باٹس. اب اس کو کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے اٹیکر کو، آٹومیٹیکلی وہ چیز چلتی جائے گی اور وہ باٹس بنتے چلے جائیں گے. اور جب وہ ایک سے زیادہ باٹس بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے کہا جاتا ہے باٹ نیٹ. ٹھیک ہے. باٹ نیٹ کا مطلب ہے نیٹ ورکس، باٹس کا نیٹ ورک. جس طرح ہم نے سیکھا تھا نا کہ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو جب آپ جوڑ دیتے ہو اس طریقے سے کہ وہ آپس میں انفارمیشن شیئر کر سکیں، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ نیٹ ورک. تو اب یہ بھی انفارمیشن شیئرنگ ہے، لیکن یہ کوئی اور طرح کی انفارمیشن شیئرنگ ہو رہی ہے، اور نیٹ ورک تو بن گیا
لیکن باٹ نیٹ اسے کہا جاتا ہے، باٹس کا نیٹ ورک، روبوٹس کا نیٹ ورک بن گیا. باٹ نکلا ہے روبوٹ سے اور نیٹ نکلا ہے نیٹ ورک سے، تو باٹ نیٹ اسے کہا جاتا ہے. تو یہ چیز بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہاں تک آپ کے وائرسز کی جو ٹائپس تھیں، کیونکہ یہ ایک آخری اور ٹائپ تھی، آخری تو میں نہیں کہوں گا، ہمارے اس کورس کی حد تک اتنا کافی ہے. اس میں ہم نے کافی چیزیں کور کر لی ہیں وائرسز کی ٹائپس کے اندر، اور یہ اتنی انفارمیشن بھی آپ کو مل گئی ہے تو یہ بہت کافی ہے میرے حساب سے. ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے. اور ابھی آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کی فائلز ہوتی ہیں جو کہ دیکھنے میں تھوڑی سی مشکوک لگتی ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں، اس کی ایگزامپلس دکھا دیتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو پتہ چلے. ظاہر بات ہے آپ کہو گے کہ تھوڑا سا ہمیں بتا بھی دیں کہ کیسے پتہ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں. وہ اتنا کوئی نئی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے دیکھنے میں وہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میل ویئر کی کامن ٹائپس ہیں، جنہیں کہ آپ نارملی جنرلی وائرسز کہتے ہیں، جس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ دیکھیں، اس طرح کے کچھ ایگزامپلز ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے اپنے کمپیوٹر کے اندر. اگر یہ بعض اوقات تو آپ کو یہ چیزیں بہت نظر آئیں گی، .exe. ایک تو وہ ہے نا، اس کے ساتھ لکھا ہوگا ریسائکلر، یا اس کے ساتھ لکھا ہوگا نیو فولڈر. اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے تو سمجھیں کہ وارمز یا وائرسز اٹیک کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ خوشیاں منائیں اور خوش ہوں کہ آپ نے کہیں نہ کہیں کچھ تو ہوا ہے، کچھ ایسا ان یوزول ایکٹیویٹی آپ سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز آ چکی ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر. اچھا، یہ میرا آپ سے سوال ہے، کیا یہ ٹروجان ہیں یہ دونوں، اگر آپ سے پوچھ لیا جائے؟ ہاں، تو جنہوں نے کہا نہیں ہے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر کسی کو یاد ہو، ٹروجان ہارسز وہ میل ویئر ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ہائڈ کرتے ہیں کن کے پیچھے، جو لیجیٹیمیٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، جو ٹھیک سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. تو یہ تو دیکھنے میں ہی آپ کو عجیب و غریب لگ رہے ہیں نا، تو یہ وائرس بھی ہو سکتے ہیں، وارم بھی ہو سکتے ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اسی طرح سے یہ شارٹ کٹ وائرس، اس طرح کی کچھ چیزیں .inf Win32، اس طرح کی جب آپ چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ افیکٹ ہو گیا ہو. اچھا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے آٹو رن .inf، یہ بہت استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو آپریٹنگ سسٹمز کے زیادہ شوقین ہیں، آپ آپریٹنگ سسٹمز جنہوں نے پڑھا ہے اس میں جو جتنا ڈیپ لوگ پڑھتے ہیں، جو شوق رکھتے ہیں، وہ ان چیزوں کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. یہ دیکھنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن یہ ان کو پکڑنا بہت مشکل ہے. انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ چیزیں کہاں سے اٹیک کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کو گرپ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ نے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی، انفارمیشن گین کی ہوگی. ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں کوشش کروں گا. ویسے تو یہ ٹاپک یہاں پر لاسٹ اس میں ختم ہو چکا تھا، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ یار ایک اور لیکچر اس پر ہونا چاہیے کہ کچھ مزید چیزیں آپ کو بتائی جائیں. یہاں پر نارملی یہ تھریڈس کے اندر جو وائرسز ہیں نا، میل ویئر، یہ ٹاپک آپ کا ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پھر ہم مزید ٹاپکس کے ساتھ ڈسکشن اپنی سٹارٹ کریں گے، اور اگر وقت ملا تو میں کچھ آپ کو اس کی ٹیکنیکس بتا دوں گا کہ کیسے خود کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.